الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں واقعہ احد کا ذکر کیا جائے گا۔ محترم سامعین، سن 3 ہجری میں اکرمہ بن ابی جہل اور بہت سے سرداران قریش نے ابو سفیان کے پاس جا کر کہا کہ تم اگر مصارف کا ذمہ اٹھاؤ تو اب بھی بدر کا انتقام لیا جا سکتا ہے، اور ابو سفیان نے قبول کیا۔ اسی وقت حملے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کنانہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی شریک ہو گئے۔ ابو سفیان ان سب کا سپہ سالار بن کر بڑے سر و سامان کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا، اور ماہ شوال بدھ کے روز مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں ٹھہر کر قریش کا دفاع کیا جائے، لیکن صحابہ نہ مانے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر جمعے کے روز مدینے سے نکلے۔ قریش کی تعداد تقریباً 3000 تھی، جبکہ جس میں 200 شہ سوار اور 700 زیرہ پوش تھے۔ میمنہ کا افسر خالد بن ولید اور میسرہ کے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ اس وقت تک دونوں حضرات مسلمان نہ ہوئے تھے، جبکہ اہل اسلام کی کل تعداد 700 تھی، جن میں 100 زیرہ پوش اور صرف 200 شہ سوار تھے۔ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ واقع ہے۔ اس کے دامن میں دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر اندازوں کے ہمراہ فوج کی عقب پر متعین کیا تاکہ کفار حملہ نہ کر سکیں۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے زبیر نے اپنے رکاب کی فوج لے کر حملہ کیا اور قریش کے میمنہ کو شکست دی۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی۔ حمزہ، علی اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اجمعین دشمن کی فوج میں گھس گئے اور ان کی صفیں الٹ دیں۔ فتح کے بعد لوگ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے۔ تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے بڑھے، اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خالد نے دفعۃ العقب سے بڑے زور و شور سے حملہ کیا کہ مسلمان چونکہ ہتھیار چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے، نتیجاً ناگہانی حملے کو روک نہ سکے۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں اور تیروں کی بوچھار شروع کر دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی زخمی ہو گئی۔ رخسار میں مغفر کی کڑیاں چبھ گئی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ چنانچہ ایک شور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے استقلال کو متزلزل کر دیا۔ اس بات میں قدر اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخیر وقت میں کس قدر صحابہ کرام موجود تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصار اور 2 قریشی یعنی سعد اور طلحہ رہ گئے تھے۔ نسائی اور بیہقی میں بصرت صحیح منقول ہے کہ 11 انصاری اور طلحہ کے سوا اور کوئی باقی نہ تھا۔ محمد بن سعد نے 14 آدمیوں کا ذکر کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ لوگ ادھر ادھر پھیل گئے تو کافروں نے دفعتاً حملہ کیا، مسلمان سراسیمہ ہو کر رہ گئے، جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، جس کو پھر جس طرح موقع ملا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے گئے۔ تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو کچھ لوگ تو ایسے سراسیمہ ہو گئے کہ انہوں نے مدینے کا رخ کیا، اور کچھ جان پر کھیل کر لڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا بیکار ہے، اور بعض نے مایوس ہو کر سپہ ڈال دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تیسرے گروہ سے تھے۔ علامہ طبری نے بسند متصل جس کی روایت ابن حمید
سلمہ، محمد اسحاق، قاسم بن عبد الرحمن بن رافع ہیں۔ روایت ہے کہ اس موقع پر جب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق اور طلحہ اور چند مہاجرین و انصار کو دیکھا تو پوچھا مایوس کیوں ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم بھی انہی کی طرح لڑ کر مر جاؤ۔ یہ کہہ کر کفار پر حملہ آور ہوئے اور شہادت حاصل کی۔ ابن ہشام میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں 70 زخم لگے تھے۔ طبری کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں طلحہ کا نام بھی ہے، اور یہ امر مسلم ہے کہ معرکے میں ان سے زیادہ کوئی ثابت قدم نہ تھا۔ بہرحال یہ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ سخت حالت میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کو نہیں چھوڑا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا علم ہوا، فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اسی دوران خالد ایک دستہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 30 صحابہ کے ہمراہ پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ خالد کو آتا دیکھ کر فرمایا خدایا یہ لوگ یہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چند مہاجرین اور انصار کے ہمراہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان سالار قریش نے درے کے قریب پہنچ کر پکارا کہ اس گروہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر ابو سفیان نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا نام لے کر پکارا کہ یہ دونوں مجمع میں ہیں یا نہیں؟ پھر کوئی جواب نہ ملا تو بولا کہ ضرور یہ لوگ مارے گئے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا، پکار کر کہا کہ او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی بلند و برتر ہے۔ اس سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زمان جاہلیت میں خنیس بن حذافہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خنیس کے انتقال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح کی پیشکش کی۔ ان دونوں حضرات نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ یہ دونوں حضرات یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہیں۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے نکاح کیا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو انہی باتوں پر ختم کی جاتی ہے۔ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ ہماری ویڈیو اچھی لگی یا نہیں۔ ہماری کوششوں کو سراہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔